اچھا سر، جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. موجودہ جو حکومت ہے اس میں جو نظام حکومت ہے اس میں مطلب ایک نشئی جو ہے نیم پاگل وہ بھی ووٹ دیتا ہے، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. ایک اسکالر ووٹ دیتا ہے، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. میرے خیال میں نشئی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ نشئی جو ہے وہ تو اپنے گھر کا سامان بیچ کے نشہ کر رہا ہے نا. اسکالر تو آپ کی جیبوں سے ہتھیار ہے، اس کی ووٹ آدھی ہونی چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ لاجیکل بات ہے، نیچرل بات ہے جی. دیکھیں نا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر نہ تو دین ہے اور نہ ڈاکٹر اقبال کے اشعار جو ہے وہ کسی آپ ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں. انہیں بھی غلطی لگی ہے ہاں جی، تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے. لاجیکلی ٹھیک ہے کہ مطلب جی میں آپ کو بتا رہا ہوں لاجیکلی نہیں ٹھیک ہے، بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی کو جسے ڈاکٹر اقبال نے کرٹیسائز کیا ہم اسے کفر سمجھتے ہیں. حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے نہیں کر سکتی. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کی ووٹ، میں کہتا ہوں جی علماء کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ دینا سارے اور کہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے تو ہم اسے بھی ریجیکٹ کریں گے. نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کثرت رائے حلال کے اندر ہوگا، حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے، علماء بھی نہیں کریں گے. ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی ڈیموکریسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس میں حلال کا فیصلہ ہو کثرت رائے سے. مثلا کثرت رائے یہ ہے کہ کسی دو شہروں کے درمیان ٹرین چلنی چاہیے یا موٹر وے بننی چاہیے، تو کثرت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ٹرین سوٹیبل ہے یا موٹر وے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے. آپ اپنی رائے ہموار کریں، فیزیبلٹی بورڈ بنائیں، لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے. باقی میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو کہہ رہے ہیں تولا نہیں جاتا، مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ مان لیں کہ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی ووٹ برابر ہونا یہ عیب ہے، تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ ان پڑھ گوالا جو بھینس کی پرورش کرتا ہے، ایک پی ایچ ڈی خواہ اسلامیات میں ہو یا عربی میں ہو یا مفتی اعظم ہو، کیا وہ بھینس پال سکتا ہے یا وہ گوالا پال سکتا ہے؟ اور اس کے دودھ کے اوپر آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں، وہ تو کہے گا سرکار میری ووٹ دو کے برابر کریں. مفتی تو مجھ سے دودھ لیتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے کہ کتنی میں محنت کرتا ہوں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ دنیا نے سرکار کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کا آخری حال یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں مفتی اعظم ہے. ذہن میں رکھیں. جی ہاں، یہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کہیں گے میں میڈیا کی فیلڈ میں مفتی اعظم ہوں. تمہارے علماء کو تو ٹچ سکرین موبائل چلانا نہ ہے جب تک ان کو سکھایا نہ جائے. میں تو 15 سال سے یہ ٹچ سکرین کیمرے استعمال کر رہا ہوں، میری ووٹ 2 کے برابر ہونی چاہیے. تو میں کو کہا بھائی تیری ویک او دی ویک. اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں اب اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں. دیکھیں طیب اردگان نے رائے عامہ ہموار کی ہے نا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی سٹرانگ نہیں تھی جتنی ٹرکی کی تھی. یہ تو شاید نہیں ان کے مقابلے پہ. لیکن ایک عوامی لیڈر آیا، اس نے 50 سال پرانا مسئلہ حل کیا استنبول کا. میر جب وہ بنا پانی کا مسئلہ تھا، کرتے کرتے وہ پرائم منسٹر بنا. 3 دفعہ الیکٹ ہوا. اس نے اس کو پرائم منسٹر والے نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کیا. لیڈر ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے آج تک آپ نے سنا تھا کہ اتنی سٹرانگ فوج اور اس کے سامنے آگے عوام لیٹ رہی ہے ان کے ٹینکوں کے سامنے. پاکستان میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا، نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے، وہ بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ فوج کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ آپ حل نہیں کرتے نا کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے اور مولوی ان کے اعلی کار ہیں. ترکی کی جو فوج تھی نا وہ تھی سیکولر ایتھیسٹ، اور وہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے مذہب کا نام یوز کرتا تھا. اس لیے مولوی برے وقت میں مسجدوں سے اعلان کر کے اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ وہ ان سے پہلے تنگ تھے کہ یار یہ تو ہے ہی سارے اس طرح. پاکستان میں فوج تو مذہبی ہے، ہر کینٹری میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے، اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے اور یہ سب کچھ. یہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کرتا ہے، اس لیے سیاستدان مار کھا جاتا ہے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ سیاستدان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے. یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا، اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے آگے ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آگے. یہ میں آپ کو بتا دوں. الا یہ کہ یہ مشرف والا نظام اگر تھوڑا عرصہ چلتا نا تو آپ نے دیکھا تھا فوجی اپنی وردیاں بھی گھر سے پہن کے نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے، داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی لگ گئی، داڑھیوں والوں کو مین پوسٹوں سے ہٹا دیا. تو فوج میں مشرف کے خلاف بھی نفرت آئی، عوام میں فوج کے خلاف نفرت آئی. کتنی نفرت آ گئی تھی، وہ بڑی مشکل سے بعد میں اوور کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا معاملات دیکھیں آپ، اگر اوور آل دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا. اور دوسرا ٹرکی کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ حقیقت ٹی وی نہیں دیکھتے. ہاں، وہاں کے لوگ اے آر وائی یا جیو نہیں دیکھتے، وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں بی بی سی جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ڈیموکریسی کے کتنے فائدے ہیں، اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ سے ٹکرا گئے. ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ. وہ تو کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈے والا حکمران لے کے آؤ. ڈنڈے والے تھوڑے آئے نے، کوئی ایک رتی برابر بھی انہوں نے کام کیتا ہے بیڑا ڈوبنے دے سوا. ضیاء الحق آپ کو جو ہے نا کراشنکوف کلچر دے گیا، سارا ہیروئن کلچر دے گیا،
سنی شیعہ کافر کے فتوے دے گیا اور مشرف آ کے آپ کو امریکہ کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا اور یہاں پہ لال مسجد کی ایکٹیویٹی ہوئی اور فوج کے خلاف جو ہے یہاں پہ نفرت پھیلی، تو ان کے ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے امت کو؟